السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو یہ ہے ہمارے ویلوگ کا دوسرا پارٹ۔ یہ پارٹ بہت خاص ہے کیونکہ جتنا ہم اوپر جا رہے تھے اتنا سفر خوبصورت ہوتا جا رہا تھا۔ قاری صاحب کا بیگ بیگ کم اور علی بابا کا خزانہ زیادہ تھا، کیونکہ ہر 10 منٹ بعد قاری صاحب کے بیگ سے کھانے کا کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا تھا۔ قاری صاحب نے ہمیں بسکٹ کھلائے جس سے ہماری انرجی اور بوسٹ اپ ہو گئی، اور یہ نعرہ لگا کر سفر جاری رکھا کہ مرد کو درد نہیں ہوتا۔ پرندوں کی آوازیں، ہوا میں عجیب سا سکون، وہ جگہ جہاں موبائل کی سگنل کمزور ہو جاتے ہیں لیکن دل کی سکون مضبوط ہو جاتی ہے۔ سر بابا کی 3 پہاڑی کراس کر کے ہمیں اوپر ایک ایسا میدان ملا جسے دیکھ کر سب نے ایک آواز میں کہا، چلو کرکٹ کھیلتے ہیں۔ مگر پھر قاری صاحب نے یاد دلا دی کہ بال اور بیٹ کے بغیر ہم کرکٹ نہیں کھیل سکتے۔ کرکٹ کے لیے بال اور بیٹ کا ہونا لازمی ہے، صرف میدان سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ گڑبڑ ہے بابا۔ قاری صاحب کا یہی فلسفہ سن کر ہم نے دل کو تسلی دی اور آگے بڑھنے لگے۔ یہاں پر ہم نے تھوڑا سا سٹے کیا۔ انس صاحب نے کہا، یار یہاں پر پکچرز لے لو، اوپر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو شیرشاہ صاحب نے کہا، میں نے تو سوچا تھا یہ ہائیک نہیں واک ہوگی، لیکن یہ تو پورا ملٹری امتحان لگ رہا ہے۔ لیکن آپ کے گیانی بھائی یعنی میں نے سب کی خدمت میں عرض کیا کہ میرے دوستو، ہائیک صرف پہاڑ چلنے کا نام نہیں، یہ اصل میں دوستی کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ کون ساتھ چھوڑتا ہے اور کون آخری سانس تک ساتھ چلتا ہے۔ جس سے سارے ایموشنل ہو گئے، اور میں نے تو انس صاحب کی آنکھ میں 1 2 آنسو بھی دیکھے تھے۔ سچ میں، ہاں میں نے دیکھے تھے۔ اسی وقت میرے دل میں ایک خیال آیا اور دل دھڑکنے لگا۔ کین یو گیس کیا ہوا تھا؟ جی ہاں، ہوا یہ تھا کہ مولوی شاہ زین صاحب نظر نہیں آ رہے تھے۔ میرا دل گھبرا گیا، میں چلانے لگا کہ شاہ زین صاحب کدھر ہو؟ اچانک ایک طرف سے شاہ زین صاحب کی آواز آئی کہ میں یہاں ہوں۔ Oh, he's here. Hello, bro. How are you? Hi. Fine, fine. You're fine? What Yeah, are you man. thinking? What are you thinking? You are sitting alone here? I am thinking about the way. میں نے زین صاحب کو حوصلہ دیا کہ فکر نہ کر بھائی، پٹھان اپنا راستہ خود بناتے ہیں۔ ہم سب خوشی خوشی جا رہے تھے کہ انس صاحب نے اپنی تھکاوٹ سے مجبور ہو کر کہا، بھائی یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کہتا ہے یار واپس چلے۔ شیرشاہ بوس نے کہا، اگر واپس جانا تھا تو بغیر بیگ کے گھر سے نکلے کیوں؟ ہم ہنس رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، کیونکہ یہی لمحے کل یادیں بن جائے گی۔ اور آپ لوگوں نے ایک بات نوٹ کی ہے، قاری صاحب کتنا انرجیٹک ہے نا، ماشاءاللہ۔ یہ سب مالٹے کا کمال ہے۔ مالٹے سے یاد آیا، مالٹا کرتے کرتے ہمارا دل بھی دھڑکنے لگا، اور ہر دھڑکن کے ساتھ ہمارا دل بھی مالٹا مالٹا کرنے لگا۔ ارے مجھے چکر آنے لگ گیا اب۔ بس ہوا کیا، ہم نے عدالت میں کیس فائل کیا، اور پورے 3 منٹ کے کیس چلنے کے بعد ہم سب کو ایک ایک مالٹا نصیب ہوا۔ ہماری قسمت قاری صاحب جیسے تو نہیں ہے کہ طبیعت تھوڑا سا خراب ہو جائے اور شاہ صاحب ہمیں خود بغیر ضد کے مالٹا کھلا دے۔ یہاں پر انس صاحب اور شازین صاحب نے کچھ پرانی یادیں تازہ کیے۔ ہم سارے دوست ایک ہی اسکول میں پڑھاتے ہیں۔ انس صاحب اب ہمارے ساتھ اسی اسکول میں نہیں ہوتے، اس کی اب گورنمنٹ جاب لگ گئی ہے، لیکن انس صاحب ہمارے دلوں میں ضرور ہوتا، اور خاص کر شازین صاحب کے دل میں۔ انس صاحب نے شازین صاحب کو کچھ یوں کہا، جانم دیکھ لو مٹ گئی دوریاں، میں یہاں ہوں یہاں ہوں یہاں ہوں یہاں، کیسی سرحدیں کیسی مجبوریاں، میں یہاں ہوں یہاں ہوں یہاں ہوں یہاں۔ اور ہم نکل گئے۔ اب یہ وہ جگہ ہے جہاں میں اور شازین صاحب سب سے آگے، اور باقی صاحبان کی کوئی عطا پتہ نہیں۔ شازین صاحب بھی پسینے میں لت پت، پرزا پرزا بے آرام بیٹھے ہوئے تھے۔ یہاں پر میں نے خوبصورت ٹری دیکھی جسے دیکھ کر میں چڑھنے بغیر نہیں رہ سکا۔ میں نے اپنی خواہش پوری کی، اور میرے دوستوں نے بہت اچھے اچھے کامنٹس کیے جو میں آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ درخت سے اترنے کے بعد ہمارا حالت سنبھلنے لگا، کیونکہ ہمیں وہ آخری پہاڑ نظر آنے لگی جہاں پر اوپر یوسف خان بابا کا قبر تھا۔ یہ اتنی خوبصورت جگہ تھی کہ میرے دل میں صرف ایک احساس تھا کہ میں نے یہاں پر آنے میں دیر کر دی۔ ہمارے لوکل علاقے میں اتنی خوبصورت جگہ، انبلیویبل۔ ہم اتنی اونچائی پر تھے کہ نیچے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ گائے نیچے سے کس راستے سے آتے ہیں، مگر میں نے ان کا کیا کرنا ہے، بس میں نے سلام کیا اور نکلنے لگا۔ یہ مجھے اتنے گور گور کر دیکھ رہے، کیونکہ وہ مجھے اتنے گور گور کر دیکھ رہے تھے جسے میں نے ان سے گردہ مانگ لیا ہو۔ لگنے لگا ہے، لیکن بس نکلتے چلو۔
اللہ حافظ, اللہ حافظ, بائے بائے. بس میں نے سلام کیا اور نکلنے لگا. او ایم جی بھائی, جس کے لیے ویٹ کر رہے تھے وہاں پہنچ گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یس, فائنلی وی ریچڈ. السلام علیکم. ہم پہنچ گئے. سر بابا پر پہلے سے ایک اور گروپ ہم سے پہلے پہنچ گیا تھا. کہ بھائی اپنے لیے کھانا پکا رہے تھے. ہمارے دوست بہت تک گئے تھے. سر بابا تک جانے کے لیے بہت سارے راستے ہیں. 4 راستے تو مجھے بھی معلوم ہے. ایک اسماعیلا کا راستہ, دوسرا ادینہ, کالوہان اور شیرغون. یہ چاروں گاؤں سوابی ڈسٹرکٹ کے ہیں. ہم تو شیرغون کے راستے سے گئے تھے, جو کہ سب سے لمبا راستہ, 4 گھنٹوں کا راستہ ہے, لیکن سب سے خوبصورت. اسی راستے پر ہم نے کھجور کی درختیں, پائن ٹریز, اس کے علاوہ بہت سارے پرندے, اور ہم نے 5-6 پہاڑیاں کراس کر کے ہم یہاں پر پہنچ گئے ہیں. تو بہت ہی خوبصورت راستہ ہے. اگر آپ نے کبھی بھی آنا ہے تو آپ شیرغون کے راستے سے آؤ, کیونکہ بہت زیادہ لمبا, بہت زیادہ خوبصورت راستہ ہے. کالوہان سب سے چھوٹا راستہ ہے, مگر بہت مشکل. یہاں پر یہ بھائی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ آپ شیرغون کے راستے سے آئے ہوں. تو بہت بڑا اور لمبا راستہ ہے, لیکن ہمارے پاس تو سارے ویڈیوز موجود تھے, تو اسے مجبوراً ماننا پڑا. ہم سر بابا پہنچ گئے. سانسیں تیز ہے, ٹانگیں تک چکی ہے, لیکن دل خوش ہے, کیونکہ ہم ہارے نہیں, ہم رکے نہیں, ہم ساتھ چلتے رہے. بہت کچھ دیکھا اور بہت کچھ سیکھا. یہ ہائیک ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی بھی ایک پہاڑ ہے. جو لوگ ہمت ہار جاتے ہیں وہ نیچے رہ جاتے ہیں, اور جو چلتے رہتے ہیں وہ ایک دن ہماری طرح سر بابا کی چوٹی پر کڑے ہوتے ہیں. अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब. پھر یہاں پر ہم نے اپنے لیے کھانے کا بندوبست شروع کیا. ہم نے کیا پکایا اور کیسے پکایا, اور ہمارے واپسی کا راستہ, وہ میں آپ کو انشاءاللہ اسی سفر کے تیسرے پارٹ میں دکھاؤں گا. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اپنے بھائی شایان علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ.